بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام سنت المنشورہ لاعتقاد طائفة الناجية المنصورہ اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 24 ما دلیل اشتراط الاخلاص من الکتاب والسنہ، یہاں سے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. تو جی آج کا حلقہ ہے حلقہ نمبر 8. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المرأة یہاں پر مقول ہے المرء، وأن يحب المرء ايوه لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. يكفي شيخ؟ يكفي چلیے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد हम लोग अलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 24 سے پڑھنے جا رہے ہیں. سوال نمبر 24 میں بالکل جو شروط لا الہ الا اللہ کی جو تفصیل چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں ان کے دلائل کے تعلق سے انہوں نے ہر شرط کو ایک الگ سوال میں رکھ کر اس کے دلائل کو ذکر کیا ہے. تو اس طرح جو لا الہ الا اللہ کے شرائط جو انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ اپنے عقل سے یا اپنے خیال سے نہیں، یہ جو عقیدے میں خاص طور پر یہ جو اصول انہوں نے طے کیے ہیں اس کے لیے دلائل ہیں، اور باقاعدہ ان دلائل کی روشنی ہی میں یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے یہ شرائط ہیں کہ آدمی کو اس کا علم ہو، اس پر یقین ہو، اس کو قبول کرتا ہو، اور اسی طرح اس کے اندر وہ مخلص ہو، اس سے محبت کرتا ہو. یہ سارے جو بھی 7 شرائط انہوں نے ذکر کیے تھے ان سب کے دلائل کو ایک کے بعد دیگر وہ ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں تک تقریباً انہوں نے 4 سوالات میں 4 دلائل کو ذکر کیا، 4 شرائط کے دلائل کو ذکر کیا. اب جو 5ویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے 5ویں شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں مخلص ہو، خالص دل سے وہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا ہو. اب یہاں پر جو سوال ہے ما دلیل اشتراط الاخلاص من الکتاب والسنہ، واقعی لا الہ الا اللہ کو اخلاص قلب کے ساتھ کہنا ضروری ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ شرائط نہیں لگیں گے. لیکن جب آپ شرائط لگا رہے ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل جیسا کہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جواب میں انہوں نے قرآنی آیت ذکر کی ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے بالکل وہی بندگی لائق ہے، لائق سزاوار ہے، یا اللہ کے پاس وہی بندگی قابل قبول ہے جو بغیر کسی کی شراکت کے اس کے لیے کی جائے. حتیٰ کہ انسان کبھی صرف تعریف کے غرض سے، لوگوں کی واہواہی بٹورنے کے غرض سے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ وہ اس کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، یعنی ان کی ستائش، ان کی تعریف آپ کو مطلوب تھی، اللہ کی رضا آپ کو مطلوب نہیں تھی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ریاکاری کی وضاحت کی، اس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا. آدمی نارمل یا معمول کے حساب سے جو نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اگر اس میں کچھ طوالت کرتا ہے، اس کو اور خشوع خضوع سے اور اچھے انداز سے پڑھتا ہے، تو یہ خود بھی ریاکاری ہے اور یہ خود شرک اصغر کہا گیا حدیث میں. تو یہاں پر الا للہ الدین الخالص، بالکل خالص بندگی ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. دوسری آیت میں کہا گیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کام کریں. تو یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ عین عبادت ہے، اور اس کو جو آدمی مانتا ہے وہ اخلاص قلب کے ساتھ نہیں مانے گا تو گویا کہ اس کا اسلام یا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، گرچہ کہ لوگ اس کو شمار کرتے ہیں. دیکھیے اب کون اخلاص کے ساتھ بولا ہے، کون اخلاص کے ساتھ نہیں بولا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یہ چیز تو صرف اللہ کو پتا ہے. تو جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ان کا شمار کن میں کیا جائے گا مشائخ؟ مسلمانوں میں کیا جائے گا. بالکل مسلمانوں میں کیا جائے گا. اب جو منافق تھے ان کا اندرونی حال جو تھا وہ
اخلاص پر مبنی نہیں تھا، وہ نفاق پر مبنی تھا، وہ اسلام کی دشمنی پر مبنی تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسلمانوں میں شریک کیا. جی، مسلمانوں کا حکم ان پر لگایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ کون لوگ منافق ہیں، لیکن اب چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو فاش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لے گا. اللہ ہے کہ ہو سکتا ہے وفات سے پہلے کسی کو توفیق ہو گئی، وہ توبہ کر لے، پھر سچا پکا مسلمان بن جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو بہرحال جو آدمی بھی اسلام کا اعلان کرے، کلمے کا اعتراف کرے، کلمے کو ماننے کی بات کہہ دے علانیہ طور پر، تو پھر اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا اور اس کو مسلمان کہا جائے گا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعی مسلمان تھا یا پھر اس کے کچھ اور مقاصد تھے. تو یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں رہے گا، یہ بات اللہ کے علم میں رہے گی. یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ چیز ظاہر ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی اس لیے ظاہر ہوتا تھا، ورنہ تو باقی اللہ کے رسول کے بعد وحی ختم ہو گئی. تو پھر اس طرح کون منافق ہے، کون مخلص مسلمان ہے، اس کا فیصلہ کرنا بھی یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. وہ حضرت اسامہ کا واقعہ بھی ہے شیخ، اللہ شققت قلبک. ہاں، جو انصاری صحابی جنہوں نے جنگ میں ایک انسان کو قتل کیا، حالانکہ وہ بظاہر تو ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مار رہا تھا. جب مسلمان اس کے اوپر قابض ہو گیا، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اب اس کو لگا کہ تلوار میرے سر پر کھڑی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن اب کیا پتا کہ واقعی وہ اس تلوار کے ڈر سے ہی پڑا ہے اب، یا پھر جو ہے اخلاص قلب کے ساتھ پڑا ہے. لیکن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اس پر ناراضگی جتلائی اور کہا کہ کیا تم نے تو اس کا کیا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ کہا ہے یا تلوار کے ڈر سے کہا ہے. تو جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، پھر اس پر نفاق کا حکم لگانا یا کفر کا حکم لگانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جب تک انسان خود کو مسلمان کہے اور اپنے آپ کو اسلام کے احکام کا پابند بتلائے تو پھر سارے لوگ اس کو مسلمان ہی میں شمار کریں گے. پھر باقی یہ حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اندرونی معاملہ کیسا ہے. لیکن اگر کوئی اسلام کی دشمنی کے کام کرتا رہے گا تو پھر اس سے ضرور بچ کر رہنا چاہیے، اس سے ضرور احتیاط برتنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، نام مسلمان، خاندان مسلمان کا اور سارا بیک گراؤنڈ مسلمان کا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور لالچ میں کبھی وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کو ہی نقصان پہنچانے کے درپے ہوں. اب ان جیسے لوگوں سے بچ کر رہنا یہ مسلمانوں کا احتیاطی تقاضا ہے. مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کسی بھی لائن سے ہوں، خواہ وہ دینی لائن سے ہوں یا پھر وہ سیاسی اعتبار سے وہ کہتے ہوں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، پھر لیکن وہ برا کریں گے، تو پھر محتاط رہنا ایسے لوگوں سے ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات کہی کہ اخلاص قلب کے ساتھ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہی آدمی میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا. کیونکہ جو آدمی خالص قلب کے ساتھ نہیں کہے گا تو گویا کہ وہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے وہ کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پر جہنم کو حرام کر دیا. تو ہر جگہ یہاں 2 حدیثوں کا ذکر آیا، اس میں بھی اخلاص کا تذکرہ، 2 آیتیں ذکر کی گئی اس میں بھی اخلاص کا تذکرہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر اخلاص کے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ
کے اعتراف کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف یہ اس کا دعویٰ ہی ہے، اخلاص کے بغیر یہ اس کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ انشاءاللہ۔ اس کو اخلاص کی تعریف ایسے کہہ سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں، تصفیۃ القلب من ارادت غیر اللہ، تصفیۃ القلب من ارادت غیر اللہ، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے چاہت یا اس کے رضامندی سے دل کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی یا اس سے کسی قسم کی مراد اس کے اندر نہ ہو، اللہ کے علاوہ سب کو ہٹا دینا، تصفیۃ القلب، قلب کو صاف کر دینا، من ارادت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی آپ کے دل میں مقصود نہ ہو کہ یہ آدمی میری تعریف کرے یا اس کے ذریعے سے مجھے ترقی ملے، تو ایسی نماز یا پھر ایسی عبادت یا پھر ایسی خدمت، یہ ساری چیزیں گویا کہ اخلاص پر مبنی نہیں رہیں گی۔ جب آپ کا مقصود اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو جائے گا تو اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو ہٹا دینا یہی اخلاص ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بھی اسی غرض سے کوئی انسان پڑھے گا تو وہ اس کو فائدہ دے گا۔ ما دلیل الصدق من الکتاب والسنہ، اب سچائی، اب سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ جس نے سچائی کے ساتھ سچے دل سے کہا اور کس نے سچے دل کے ساتھ نہیں کہا، اس کا فرق بھی اللہ تعالیٰ کر دے۔ کیسے؟ الف لام میم، قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ منافقین نے معرکہ احد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کے ارادے سے شرکت کی اور ساتھ ساتھ چلے، مدینہ سے نکلے، بیچ راستے میں آ کے الگ ہو گئے۔ یہاں کون سچا مومن تھا کون منافق تھا اس کا پتہ چل گیا۔ یہ لوگ جنگ میں شرکت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ بہانے بنا کے وہاں سے وہ ٹولی واپس ہو گئی، تو یہاں فرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا یہاں پر، کون لوگ سچے مومن ہیں کون لوگ جھوٹے ہیں، ان کا فرق اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے فرق کر دے گا۔ تو یہ فرق جو ہے، یہ اگر جو سچائی پر مبنی ہیں، جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ پہچان کر لے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں کہنے کا مطلب الگ کر دے گا، یہ لوگ سچے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ لوگ خود ثابت کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا علم ہی ہے، وہ لوگ کس زمرے میں وہ لوگ جائیں گے اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن جب کوئی آدمی اپنے عمل سے اپنا معاملہ ظاہر کر دے تو یہ سارے دنیا والوں کے لیے واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ صدقا من قلبه، دیکھیے اس کے اندر صدقا من قلبه کے الفاظ واضح۔ وقال للاعرابی الذي علمه شرائع الاسلام الى ان قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے اپنے قول میں تو یوں سمجھو کہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے یہ چھٹی شرط کہ آدمی صدق دل سے
اس کلمے کا اعتراف کرے، صرف زبانی کہنا نہیں معتبر ہوگا۔ ساتویں شرط دلیل اشتراط المحبت فی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں محبت کی جو شرط ہے اس کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی دین سے منہ موڑ لے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، تم جیسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، تم لوگوں کو ہٹائے گا، ایسے قوم کو لائے گا جو خود اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ محبت اس کلمے کی بنیاد پر مطلوب ہے، اس کلمے کی بنیاد پر محبت مطلوب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری چیزوں کو وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اس کو نچلا رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اونچا رکھے، اور آدمی سے اگر محبت کرتا ہے تو پھر اسی لیے کرے کہ وہ اللہ کے لیے خالص محبت ہو، اور اسی طرح کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر ہوں گی تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا چاہیے، اور اسی طرح آدمی سے بھی محبت صرف اس لیے ہو کہ وہ آپ کا دینی بھائی ہے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اس سے آپ کی محبت صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ یہ بات اس بات سے دلیل ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے محبت، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے محبت ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک آخری سوال جو آج کے حلقے میں ہم لوگوں نے پڑھا، ما دلیل الموالات للہ والمعادات لأجلہ؟ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہاں جو آیتیں دی گئی ہیں اس کے اندر موالات اور معادات لأجلہ ای لأجل اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ بات پوچھ رہے تھے۔ جواب میں انہوں نے دیا، یہ آیت ذکر کر دی کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا جگری دوست مت بناؤ، وہ لوگ آپس میں دوست ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بتلائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور مومنین ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ولا یعنی دوستی مومنوں سے ہوگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر ہوگی، اور اسی طرح معادات یعنی دشمنی لا الہ الا اللہ کے منکرین، اس کے محاربین، اس سے لڑنے والوں سے ہوگی۔ تو یہ موالات اور معادات اللہ کے لیے ہوگی، موالات یا ولا مومنوں سے اور معادات یہ کافروں سے۔ موالات کے معنی ہوتے ہیں المحبت والنصرہ، آدمی اس سے محبت بھی کرے اور اس کی مدد بھی کرے۔ آپ ایک مومن ہیں تو دوسرے مومن کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے، یہ آپ کے موالات کا تقاضا ہے۔ معادات البغض والنفرہ، آپ اس سے نفرت بھی کریں اور اس سے بغض بھی رکھیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، مومنوں کا دوست نہیں ہے ایسا انسان۔ تو یہ موالات اور معادات کا مفہوم ہے۔ اس کے لیے مزید آیتیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ دیکھیے تم لوگ اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے باپ کو، بھائیوں کو بھی
دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کے آخر میں بھی اس بات کو مزید واضح کر دیا گیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اسی طرح کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تو یہ ساری آیتوں میں یہی موالات اور معادات کا مفہوم ذکر ہوا ہے۔ اچھا مشائخ، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اہل کتاب کی کسی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، تو پھر کیا یہ بھی موالات اور معادات کے مخالف ہوگا یا مخالف نہیں ہوگا؟ جی مشائخ۔ سوال سنائی دیا مشائخ؟ ایک آدمی اہل کتاب کی عورت سے شادی کرتا ہے، اب اسے اس سے محبت بھی ہے، تو کیا ایسا آدمی موالات اور معادات کا مخالف ہے شرعی اعتبار سے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر۔ جی مزید اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ جی دیکھیے، موالات جو کہا گیا یا معادات جو ہے، اب یہ تو دلی کیفیت ہے، اور انسان جو رشتہ ازدواجیت میں کسی سے منسلک ہو جاتا ہے، اس سے جو محبت ہے یہ ایک طبیعی محبت ہے، اس سے یہ ایک طبیعی محبت ہے۔ اس عورت سے اس کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہے یا وہ یہودی ہے، اس کی محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کی بیوی۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ یہ ایک طبیعی محبت ہے، یہ اس رشتے کی محبت ہے، ورنہ اس کو اس کے کفریہ اعمال سے اگر محبت ہونے لگے تو پھر ایسا انسان معادات اور موالات کے فرق کو مٹا دے رہا ہے، ورنہ اس کے جو دینی کام ہیں، اس کے جو کفر کے جو کام ہیں، وہ کام اگر وہ کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ عورت کر رہی ہے تو اس سے اس کی نفرت ہے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے صرف اسی بنیاد پر اس کی محبت ہے، اس رشتہ ازدواجیت کی بنیاد پر، تو پھر ایسا انسان موالات اور معادات کا مخالف نہیں ہے، اس سے چوک نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے بیوی کے کفریہ کاموں سے بھی اس کی محبت ہونے لگے تو پھر ایسا انسان معادات اور موالات کے مخالف ہو جائے گا۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی شیخ فضل صاحب کا نیٹ ورک جو ہے ہاں جی، جا کے آیا، پھر جا کے ابھی آیا واپس سے۔ جی ہاں تو سوال یہاں پر میں یہ کیا تھا کہ ایک انسان ہے، یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جو بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے مسلمان کی محبت، دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان ایک اہل کتاب کی عورت سے شادی کرتا ہے، پھر اس سے اس کی محبت ہوتی ہے، بیوی ہے، تو کیا ایسا انسان گویا کہ موالات اور معادات کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ۔ چلیے، تو اس کا جواب یہ ہے، ایسا انسان موالات اور معادات کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو محبت ہے اس کی بیوی سے، وہ بیوی ہونے کی وجہ سے، وہ مشرک ہونے کی وجہ سے یا وہ کفریہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی محبت نہیں۔ اگر اس کو محبت اس کے سارے غلط کاموں سے، کفریہ کاموں سے بھی ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر ایسا انسان گویا کہ موالات اور معادات میں گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن وہ محض اس وجہ سے کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ محبت رکھتا ہے اپنی بیوی سے، تو پھر اس کی وجہ سے
وہ گنہگار نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا جو باریک فرق ہے. یہی معاملہ مشرک ماں باپ کا ہے. مشرک ماں باپ سے محبت چونکہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہوگی تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. ان کے کفریہ کاموں سے محبت کرنے لگے تو گنہگار ہوگا. بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ جی شیخ. ٹھیک. میرا چلیے ایک تو چھوٹا سا سوال تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہی ہم لوگ آج کے حلقے میں رک جائیں گے کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے. 1 منٹ ہے. یہ اس کے بعد نیکسٹ سوال جو ہے وہ کل کے حلقے میں پڑھیں گے. جی آپ کا سوال اگر اس کے اندر آ جا رہا ہے 1 منٹ کے اندر تو بتائیے. وہ جو اسلام کے مراتب ہے ایمان اسلام ایمان احسان، اس میں ایک بول کے